کوئی یہ تو نہیں، تو بات ہی کچھ اور ہے، یہ شاعری تو نہیں۔ نغمہ کجا و من کجا، ساز سخن بہانہ ایست، سوئے قطار می کشم ناقہ بے زمام را۔ یہ امت جو بکھر گئی ہے، یہ لوگ، فکری انتشار ہے، عملی انتشار ہے، فقہی انتشار ہے، نہ معلوم کیسے کیسے انتشار ہیں، انہیں سب کو پھر ایک لائن میں لا کر، ایک قطار میں لا کر ایک قافلے کی شکل دینا چاہتا ہوں۔ اس کے لیے میں نے شاعری کو اپنا ذریعہ بنایا ہے۔ اس میں سے بھی جو میں نے آپ کو 30 سال گنوائے ہیں، 8 سے لے کر اور 38 تک، 1908 سے 1938، آخری 8 سال بہت اہم ہے، بہت اہم ہے، بہت اہم۔ 37 تا 38، اس میں جو ان کے کارنامے ہیں، ان میں سب سے بڑا کارنامہ نوٹ کر لیجئے، مسلم لیگ کی تحریک میں احیاء اسلام کا انجیکشن لگانا۔ مسلم لیگ 1906 میں قائم ہوئی ڈھاکہ میں، اس میں نہ شامل تھے محمد علی جناح، میں ان کا نام اس لیے لے رہا ہوں، قائد اعظم نہیں کہہ رہا، اس وقت وہ قائد اعظم نہیں تھے، نہ علامہ اقبال، علامہ اقبال تو تھے ہی نہیں، وہ یورپ میں تھے، لیکن یہ کہ مسٹر جناح موجود تھے ہندوستان میں، لیکن وہ کانگریس کے رکن تھے، دادا بھائی نوروجی کے سیکرٹری تھے، مسلم لیگ میں نہیں آئے۔ بڑی مشکل سے کہنے سننے سے مولانا محمد علی جوہر کے وہ مسلم لیگ میں آئے، لیکن پھر بھی اپنی ڈوئل ممبرشپ برقرار رکھی، کانگریس کی بھی اور مسلم لیگ کی بھی، اور سر توڑ کوشش کی ہے۔ اس وقت تک یوں سمجھیے کہ جو 24 برس ہیں، 6 سے لے کے 30 تک، مسلم لیگ کی حیثیت جو ہے، نمبر ایک تو یہ کوئی عوامی جماعت تھی ہی نہیں۔ اگر موقع ملا تو میں قائد اعظم کا بھی ایک قول اس میں نقل کروں گا۔ یہ ایک بس ادارہ سا تھا، کچھ بڑے ایلیٹ مسلمانوں کے، کچھ نواب زادے، کچھ جاگیردار، کچھ اور اسی اعتبار سے نمایاں لوگوں کا بس ایک انجمن تھی، اور اس کی کوشش ساری صرف یہ تھی کہ کوئی ایسا فارمولہ طے ہو جائے ہندوؤں اور مسلمانوں کے مابین کہ اگر ہندوستان ایک وحدت کی حیثیت سے آزاد ہو اور یہاں پر جدید دور کے مطابق جو ہے ون مین ون ووٹ کے حوالے سے حکومتیں بننی شروع ہوں، تو ایسا نہ ہو کہ مسلم اقلیت جو ہے وہ ہندوؤں کی اکثریت کے تلے پس کر رہ جائے۔ ان کا تشخص برقرار رہنا چاہیے، ان کی حقوق برقرار رہنے چاہیے، ان کی کوئی ضمانت ہونی چاہیے، بلکہ اندیشہ یہ تھا کہ وہ ہندو اپنی 800 سالہ غلامی کا انتقام لیں گے ہم سے، یہ خوف بھی تھا۔ اس کو میں نیگیٹو ایلیمنٹ کہتا ہوں، یہ تحریک مسلم لیگ کا نیگیٹو ایسپیکٹ تھا، لیکن اور اس میں جان لیجئے کہ سب سے بڑا رول پلے کر رہا تھا محمد علی جناح، جسے کہا گیا تھا اتحاد کا سفیر، اور یہ ہندو ہیں دینے والے ان کو یہ خطاب۔ سر توڑ کوشش کی ہے، آخر مایوس ہو گیا، اس نے سیاست سے کنارہ کشی اختیار کی، انگلستان جا کر کوٹھی خریدی، لیگل پریکٹس شروع کر دی، اور وہاں بیٹھ گئے۔ ان کے اس عرصے میں 37 میں خطبہ الہ آباد دیا علامہ اقبال نے۔ یہ خطبہ ہے میرے نزدیک ٹرننگ پوائنٹ، کہ اس سے پہلے اگرچہ علامہ اقبال اپنی شاعری میں اسلام کے دوبارہ زندہ ہونے کی نوید سنا چکے تھے اور خبر دے رہے تھے کہ کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے، شاخ ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگ و بر پیدا، سبق پھر پڑھ صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تو اس سے کام دنیا کی امامت کا، اور نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہی میں قدسیوں سے میں نے کہ شیر پھر ہوشیار ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ تو ایک سور تو اقبال پھونک چکا تھا۔ جو بھی تعلیم یافتہ لوگ تھے ہندوستان میں مسلمان، خاص طور پر شمالی ہند میں زیادہ، لیکن حیدرآباد دکن میں بھی بہت ہی اس کا گہرا اثر تھا، لیکن یہاں آ کر اب مسلم لیگ کے صدر کی حیثیت سے انہوں نے انجیکشن لگایا۔ وہ انجیکشن کیا تھا؟ نمبر ایک، مسلمان ایک علیحدہ قوم ہیں، قومیت کی کسی بھی تعریف پر پورے اترتے، یہ ان کا فلسفیانہ حصہ ہے اس خطبے کا۔ لیکن جس چیز کو میں کہہ رہا ہوں ٹرننگ پوائنٹ، انہوں نے کہا یہ ڈیسٹنی ہے، یہ تقدیر مبرم ہے کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک مسلم ریاست قائم ہوگی۔ اٹ واز ناٹ اے پروپوزل، اٹ واز اے پروفیسی، ڈیسٹنی۔ نمبر ایک۔
نمبر دو، اور اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ اسلام کے تابناک چہرے پر جو بدنما داغ اور دھبے آ گئے تھے عرب ملوکیت کے دور میں، لفظ کیا ہے؟ عرب امپیریلزم، یہ بنو امیہ کا دور، یہ بنو عباس کا دور، پھر ترکان عثمانی کے دور، یہ بادشاہتیں تھی. اس میں خلافت کا تو سوال نہیں، نام خلافت کا رہا، خلفائے بنو امیہ اور خلفائے بنی عباس اور خلفائے بنو عثمان وغیرہ، آل عثمان. اب اس دور میں جو نقشہ اسلام کا آیا ہے دنیا کے سامنے، وہ ظاہر رہا بہت بدنما ہے، بہت داغدار ہے. اگر ہمیں آزاد ایک مسلمان ریاست مل جاتی ہے، ہمیں موقع مل جائے گا کہ ان بدنما داغوں اور دھبوں کو ہٹا کر دھو کر صحیح اسلام کا ایک نقشہ پوری دنیا کے سامنے پیش کریں. یہ ہے پازیٹیو انجیکشن. یہاں سے مسلم لیگ کا دور ثانی شروع ہوتا. اب وہ صرف منفی نہیں تھا، اب وہ تحفظات ہی کی بات نہیں تھی، اب یہ کہ اس میں ایک مثبت، ایک مقصد، نصب العین، ایک اعلیٰ ہدف، ایک اونچا آدرش قائم ہو گیا. اس زمانے میں اسم اکرام صاحب جو ہیں، جن کی مشہور کتابیں ہیں روض کوثر، موج کوثر، آب کوثر، بہت ہی بڑے پڑھے لکھے آدمی تھے. اس زمانے میں آکسفورڈ میں پڑھتے تھے. قائد اعظم سے ملاقات کے لیے گئے اور کہا آپ کیوں چھوڑ کر آ گئے ہندوستان کو؟ ہندوستان کے مسلمانوں کو آپ کی قیادت کی ضرورت ہے. میں حیران ہو گیا ان کے دو جملے پڑھ کر. ہندوز آر انکوریجیبل، ہندو ناقابل اصلاح ہے. میں نے سر توڑ کوشش کر کے دیکھ لی، وہ کوئی عقل کی بات سننے کو تیار نہیں. ہندوز آر انکوریجیبل. اور مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ان کا بڑے سے بڑا لیڈر جو بات مجھ سے صبح کہتا ہے، شام کو جا کر وہ اپنی سطح کے مطابق یا ڈپٹی کمشنر سے یا گورنر سے کہہ دیتا. تو ایسی قوم کی رہنمائی میں کیسے کروں؟ لیکن پھر یہ اقبال ہے جو میدان میں آیا ہے. 1932 کی گول میز کانفرنس میں شرکت کے لیے علامہ اقبال لندن گئے. محمد علی جناح اس میں شریک نہیں تھے کیونکہ وہ تو سیاست چھوڑ چکے تھے. اس موقع پر محمد علی جناح سے ملاقاتیں کی ہیں علامہ اقبال نے، اور یہی مثبت انجیکشن ان کو لگایا. تو وہی انجیکشن جو ہے اقبال نے مسلم لیگ میں بحیثیت مسلم لیگ 1930 میں لگایا اور محمد علی جناح کے جسم میں 1932 میں لگایا. اور اس نے جناح کی قلب ماہیت کر دی، جناح کو بدل کر رکھ دیا. اور میں اسے کہا کرتا ہوں کہ جیسے مولانا روم کہتے ہیں، مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، تا غلام شمس تبریز نہ شد. شمس تبریز کی ملاقات سے پہلے میں مولوی تھا. مولوی، مجھے جو مولائے روم بننے کی سعادت حاصل ہو گئی ہے، یہ تو شمس تبریز کی صحبت. مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، تا غلام شمس تبریز نہ شد. اسی طرح محمد علی جناح کبھی قائد اعظم نہیں بن سکتا تھا اگر اقبال نے اس کے اندر یہ انجیکشن نہ لگایا ہوتا. میں اس کے ثبوت کے لیے چاہتا ہوں ذرا یہ ایک میں کوٹیشن دے رہا ہوں. 21 اپریل 1932 کو جب علامہ کا انتقال ہوا ہے تو اس وقت جو ہے ایک بہت بڑی پبلک جلسہ جو ہے ہو رہا تھا کلکتہ میں. وہاں عین جلسے کی حالت میں خبر پہنچی تو اخبار نے یہ لکھا، جو میرے پاس کوٹیشن ہے، دی نیشنز وائس نامی کتاب سے یہ چیزیں میں نے لی ہیں، کہ یہ جلسہ جو ہے قائد اعظم کی تقریر نے اس کے اندر وہ رنگ پیدا کیا کہ وہ سارا سیاسی معاملات جو زیر غور تھے ختم ہو گئے، صرف ایک کانڈولنس میٹنگ بن کر رہ گئی. تعزیت اجلاس. الفاظ سنیے، میں سارا نہیں سنا سکتا، صرف چند جملے. Mr. M. A. Jinnah said that the sorrowful news of the death of Sir Muhammad Iqbal had plunged the world of Islam in gloom and mourning. Sir Muhammad Iqbal was undoubtedly one of the greatest poets, philosophers and seers of human history. Seers.